بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو سنا رہی ہوں تخت بلقیس کا واقعہ۔ قرآن پاک کی سورت نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ موجود ہے، جو کہ نہایت دلچسپ ہے اور سننے میں بہت بھلا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر بادشاہ اور نبی تھے۔ آپ کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں، پرندوں اور جانوروں پر بھی تھی۔ ایک دن ہدہد پرندہ ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے غائب تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے اپنی عدم موجودگی کا سبب بیان کیا کہ وہ ملکی سبا گیا ہوا تھا، اور پھر اس نے وہاں کے لوگوں کے حالات بیان کیے۔ ہدہد پرندے کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یمن کی ملکہ بلقیس کے متعلق اطلاع ملی، جو سورج پرست تھی۔ شیطان نے اسے اور اس کی قوم کو گمراہ کر رکھا تھا۔ ان کی قوم سورج کی پجاری تھی اور ان کی ملکہ بلقیس کے پاس ایک عظیم الشان تخت ہے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی سچائی جانچنے کے لیے اور ملکہ بلقیس کو اپنی اطاعت قبول کرنے کے متعلق ایک خط لکھا۔ آپ نے ملکہ بلقیس کو ہدہد کے ذریعے ہی خط بھیجا، اور ہدہد نے یہ خط ملکہ بلقیس کی گود میں اس وقت گرایا جب وہ آرام سے سو رہی تھی۔ کسی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ یہ خط کون لایا ہے اور کس وقت دیا گیا ہے۔ خط کی عبارت کچھ اس طرح سے تھی: یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس خدا کی فرمانبردار بن کر آؤ۔ ملکہ بلقیس نے یہ خط پڑھ کر اپنی روایت کے مطابق اپنے درباری سے مشورہ کیا۔ ان کے درباری نے کہا، ہم زبردست جنگی قوت اور طاقت کے مالک ہیں، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فیصلہ کرنے کا اختیار انہوں نے ملکہ بلقیس کو ہی سونپا۔ ملکہ بلقیس کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس پر راضی ہوں گے۔ ملکہ اپنی قوت اور طاقت سے بخوبی باخبر تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط جس طرح ان تک پہنچایا تھا، اس نے ملکہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور اس نے عجلت میں کوئی فیصلہ نہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ملکہ نے وزیروں سے مشاورت کے بعد آپ علیہ السلام کو بہت سے تحائف بھیجے، تاکہ معلوم ہو کہ آپ بادشاہ ہیں یا اللہ پاک کے نبی۔ اور اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت اور حشمت کا صحیح اندازہ لگایا جائے۔ جب قاصدین آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ تم میری ہدایت کو بالکل غلط سمجھتے ہو، میرے حکم کی تعمیل کی جائے اور ان تحائف کو واپس لے جاؤ۔ تم طائف سے مجھے بہلا پھنسا نہیں سکتے۔ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ ملکہ بلقیس کے ملک میں پہنچ جاؤں گا، اور تم مدافعت نہ کر پاؤ گے، اور تم کو شہر بدر کر دیا جائے گا۔ قاصدین نے واپس جا کر تمام واقعات ملکہ بلقیس کو سنائے کہ کس طرح ان کے دربار میں جن اور حیوانات بھی ان کے حکم کو مانتے ہیں۔ ملکہ بلقیس ہٹ دھرم نہ تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی علم ہو گیا تھا کہ ملکہ بلقیس ان کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کی سچائی پر دلیل دکھانے کے لیے ملکہ کا تخت اس کی آمد سے پہلے منگوانے کا ارادہ کیا، اور خود ملکہ کی اپنی ذہانت کا امتحان بھی مقصود تھا کہ اپنے تخت کو کچھ تبدیلی کے بعد بھی وہ پہچانتی ہے یا نہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت منگوا کر اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کروا دی تھیں۔ بہرحال تخت منگوانے کے لیے آپ نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ان لوگوں کے میرے پاس فرمانبردار ہو کر آنے سے پہلے بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ یہ سن کر ایک بڑا طاقتور جن بولا، میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑا ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ میں بڑی قوت والا اور دیانت دار ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں۔ اس پر آپ کے ایک وزیر آصف بن برخیا رضی اللہ عنہ، جو کتاب کا علم جانتے تھے، نے عرض کی، میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ پھر یوں ہی ہوا کہ انہوں نے اسم اعظم کی برکت سے اس تخت کو چند لمحوں میں دربار میں پیش کر دیا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کلمات شکر ادا کیے اور لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے جو اس نے اس لیے کیا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے
وہ دراصل اپنی ہی ذات کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو خدا اس کی نافرمانی سے بے پرواہ ہے۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں پارہ 19 سورت نمل میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: سلیمان نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے جو ان کے میرے پاس فرمانبردار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں بیشک اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس تخت کی شکل میں تبدیلی کا حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس اس کو دیکھ کر حقیقت کی طرف مائل ہوتی ہیں یا نہیں۔ کچھ عرصہ بعد ملکہ بلقیس آپ کی خدمت میں پہنچ گئی۔ جب ملکہ دربار میں حاضر ہوئیں تو اس کو اس کا تخت دکھایا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے تخت کی جیسا ہی ہے۔ ملکہ نے کہا کہ مجھے آپ کی قوت اور طاقت کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے مانتی ہوں اور فرمانبردار ہو کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب تک ملکہ نے آپ علیہ السلام کی فرمانبرداری کا اظہار تو کر دیا تھا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد اس کو اللہ کا فرمانبردار بنانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک شاندار شیش محل تعمیر کرایا، جو کہ اپنی چمک، دھمک اور سجاوٹ میں بے مثال تھا۔ اس میں ایک شاندار حوض تھا اور حوض کے ساتھ چمکیلا فرش تھا۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ فرش پر پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ بلقیس سے کہا گیا کہ وہ اس محل میں قیام کریں۔ ملکہ کو اس کے صحن سے گزرنا پڑا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ملکہ نے خیال کیا کہ صحن میں پانی ہے۔ اس نے اپنا لباس پنڈلی تک اٹھایا کہ پانی میں بھیگ نہ جائے، تو اس کو بتایا گیا کہ اس میں پانی نہیں ہے بلکہ یہ حوض کا عکس ہے۔ اسی کی چیزوں سے اس کو احساس دلایا کہ یہ چیزیں اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی اور ہستی کی طرف سے وادیت کردہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہستی کو پہچانتے اور تسلیم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس بات کا خیال آتے ہی ملکہ شرمسار ہوئی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا، اور بعد میں اس کو اس کے ملک جانے اور حکومت کرنے کی اجازت عطا کی، اور بعد میں اس سے وقتہ فوقتہ ملاقات فرماتے رہے۔ اس واقعے میں علم کے بہت سے قیمتی موتی ہیں۔ نمبر 1، جنات کا وجود قرآن کریم سے ثابت ہے، اور یہ انسانوں سے ہٹ کر اللہ پاک کی ایک جداگانہ مخلوق ہے۔ یاد رکھیے، جنات کے وجود کا انکار کفر ہے۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جنات پر بھی جاری تھی۔ نمبر 3، جنات کو عام انسانوں سے بڑھ کر تصرفات کی طاقت حاصل ہے۔ نمبر 4، علم و فضل والے مسلمان عطائے خداوندی سے جنات سے بڑھ کر طاقت، قوت، اختیار، تصرف اور علم رکھتے ہیں۔ نمبر 5، کتاب کا علم رکھنے والے سے یہاں مراد حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ تھے۔ نمبر 6، کتاب کے علم سے مراد لوح محفوظ اور اسم اعظم کا علم ہے۔ نمبر 7، صحیح مقصد کے لیے اپنے علم و فضل کے اظہار اور بیان میں حرج نہیں۔ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کے علوم و انوار سے مالا مال فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آپ کے لیے لا سکوں مزید نیو ویڈیو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔